خوشی کے اندر اپنی لونڈی سویبا کو آزاد کیا تھا. جب بھی وہ دن آتا ہے تو مجھے کلمے کی انگلی سے پانی نصیب ہوتا ہے. اور یا رسول اللہ محترم اسلامی بھائیو توجہ فرمائیے. دیکھیے شیخ محقق رحمہ اللہ اس حدیث پاک کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دلیل ہے ان مسلمانوں کے لیے جو کہ ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سامنے رکھ کر میلاد منا رہا ہے. تو جب کافر میلاد منا رہا ہے اسے بدلہ ملتا ہے تو رب عز و جل مسلمان کو کس قدر برکت عطا فرماتا ہوگا. اسی لیے شیخ محقق نے ماں سبت کی سنہ کے اندر نقل کیا کہ جو مسلمان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنات النعیم کے اندر داخل فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. محترم اسلام بھائیو لیکن آج ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جلوس میں شریک ہوئے. ہم نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی بھی منا رہے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل مناتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. محترم اسلامی بھائیوں جب آقا کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو معاملہ کیا تھا؟ جہاں کئی معجزات رونما ہوئے اور بے شمار واقعات رونما ہوئے وہیں پر جب آقا کی آمد ہوئی ہے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آقا اس طرح سے جس طرح حالت سجدہ میں ہوتے ہیں اور حالت سجدہ کے اندر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبوں کو جنبش ہو رہی تھی. میں نے کان آگے کیے سنا تو جو آواز آ رہی تھی وہ یہی آواز تھی ربی حبیب مدین ربی حبیب مدین. اے اللہ عز و جل میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دے. اس امت کی پیدا ہوتے ہی ذکر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں معراج کی رات برات پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہونے کے لیے تشریف لائے رک گئے. جب وجہ پوچھی گئی تو اس وقت بھی یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی گناہگار امت یاد آ رہی ہو. جب رب عز و جل کے پاس تھے وہاں بھی امت کو یاد کیا معراج کی رات. اور جب اس دنیا سے چلے گئے روایتیں بتاتی ہیں اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے وقت بھی جب ہونٹوں کے قریب کان کیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبوں پر یہی الفاظ موجود تھے ربی حبیب امتی. اے رب میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دو. محترم اسلامی بھائیو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو اتنا یاد کریں امت کی اتنی فکر کریں. اور آج امت کا عالم کیا ہے؟ آج امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کس راستے پر جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگانے والوں ہم عاشق تیرے یا نبی کہنے والوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ کیسا دعویٰ عشق ہے؟ یہ کیسا محبت کا دعویٰ ہے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں جس سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. اور آج محبت کا دعویٰ کرنے والا عشق کا دعویٰ کرنے والا نمازوں سے جڑ گئے. محترم اسلامی بھائیو نماز کس قدر تاکید 700 سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں تاکید اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ چند کے مفاہیم سنیے. چند کے مفاہیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز مومن کی معراج ہے. اور نمازی کو بروز قیامت بڑی شفاعت نصیب ہوگی. یہی نہیں بلکہ یہاں تک ارشاد فرما دیا گیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دل کے کانوں سے سنیے جس کائنات کو بنانے والے رب عز و جل کو ہم رب مانتے ہیں اس رب عز و جل کے
ملے گا کیونکہ نمازی ہوگا. لیکن آج ہماری نمازوں کا عالم کیا ہے؟ یاد رکھیے، جہاں نماز کی ادائیگی پر فضائل ہیں، برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، چھوڑ دینے پر وعیدیں ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور بے نمازی ایک وقت کی نماز قضا کرنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. بے نمازی کی قبر میں سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، اور بروز قیامت بے نمازی کا حساب رب عز و جل سختی کے ساتھ دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے آج کے اس مبارک موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ عز و جل آج اس جلوس میلاد کے اندر ہم اپنے رب عز و جل سے یہ عہد کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہمارا دعویٰ ہے ہم اس کی دلیل بھی پیش کریں گے. اور انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اتنی کمزور، اتنی کم آواز، ذرا اونچی آواز میں کہیے انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد ہم 5 وقت نماز مدرسوں اور مساجد میں ادا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. اور جو اتنے معاشرہ سے ہمارے کی آواز نہیں الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام اسلامی بھائی توجہ فرمائیں اور انتظامیہ سے درخواست ہے کہ مدنی منوں مدنی منڈیوں کو خاموشی کے ساتھ بٹھا دیں تاکہ اہم ترین اعلانات ہونے والے ہیں. اور اس سے پہلے امین اہل سنت دعوت برکاتہ عالیہ کا تحریر کرتے اشعار آپ فرماتے ہیں، مبارک ہو اہل ایمان عید میلاد النبی. کیا ہی خوب ہوگا کہ جن کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں وہ جھنڈوں کو لہرائیں فضاؤں میں، ان فضاؤں کو ان سمندر کی لہروں یہاں کے شجر و اجر کو سب کو گواہ بنائے. او مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی. خوب روشن خوب خوش ہے حور و غلامہ عید میلاد النبی، اور فرشتے بھی ہیں شادہ عید میلاد النبی. چار سوئے چم چما چم رحمتوں کی